آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جد و جہاد کا معاملہ کھلا ہو گیا اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار۔ ایک ہستی اور چاروں اور مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حرکات کی سات کا بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کیسے جٹے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز، حق کے اعلان میں مست اور رشد و ہدایت کی دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مددوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے بڑے درجے کے ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دہکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں تک جھلسنے لگیں۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہ رہی، تب ایک گوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلنے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے۔ ناری ہوتے ہوئے آگ کے عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردم و سلامہ بن گئی اور دشمن اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکا، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ مختصر یہ ہے کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم کے حق میں آگ کو بربند و سلامہ بنا دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فیضان عالم سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور ابراہیم نے کہا، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے جہاں اللہ کی آواز حق پسند کان سے سنی جائے۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں اور صحیح، میرا کام پہنچانا ہے، اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔